استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ۔ سب سے پہلے آپ تمام حضرات کی خدمت میں روز شہادت امام سید سجاد زین العابدین علیہ السلام کی تسلیت عرض کرتے ہیں، اور ان کے حوالے سے موضوع تو ہمارا ہے نہیں، بس اپنی موضوع سے مربوط کرتے ہوئے کہ ہم لوگوں نے 4 لیٹر پڑھے تھے کہ کس طرح سے اہل بیت اطہار پر ظلم ڈھانے کی ارادے اور کوشش کی جا رہی تھی۔ اس میں سے ایک کام یہ تھا کہ بھولے سے بھی علی اور اولاد علی کو شہید نہ لکھا جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ امام حسین کی شہادت کے بعد یہ چوتھے امام کا کمال ہے کہ جہاں حکومت کی طرف سے پوری تاکید ہے کہ کوئی انہیں شہید نہ کہہ سکے، وہاں اس ماحول میں کیسے سید الشہداء کہلوایا۔ اپنے بابا کے لیے، امام حسین کی شہادت کے لیے لوگوں کے دماغ میں یہ بات پہنچائی کہ یہ شہید بھی ہیں، اور صرف شہید نہیں بلکہ سید الشہداء۔ تو کہیں نہ کہیں چوتھے امام کا ایک بڑا کردار ہے۔ چوتھے امام نے بہت سے کارنامے انجام دیے، ان میں سے ایک امام کا کام یہ تھا کہ کربلا کے واقعے کے بعد امام نے ایک کام یہ کیا کہ غلاموں کو خرید کے لاتے تھے اور 2 4 5 مہینہ اپنے پاس رکھتے تھے اور ان کی اچھی تربیت کر دیتے تھے، اور اس کے بعد وہی غلام کو آزاد کر دیتے تھے جو الگ الگ علاقوں میں جا کر، افریقہ وغیرہ اس طرف علاقوں میں جا کر وہ پھر لوگوں کو اہل بیت اطہار کی طرف متوجہ کرتا تھا۔ اور اس کا فائدہ چھٹے امام کے زمانے میں، بعد کے امام کے زمانے میں ہوا۔ جو امام نے خدمت کی تھی، اپنے غلاموں کی تربیت کی تھی، اس کا فائدہ بہت ہوا بعد میں، اس لیے کہ اچانک مدینے سے نکل کے باہر کوئی اہل بیت کو پہچاننے لگے۔ اس میں ان غلاموں کا بڑا کردار ہے جس کی تربیت امام نے کی تھی۔ اب یہاں سے ایک نتیجہ لینا چاہتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ امام 3 مہینہ، 4 مہینہ، 1 سال، اب ہر غلام کو جتنی تربیت کی ضرورت تھی امام ان کی تربیت کی، اور انہیں الگ الگ علاقے اور الگ الگ جگہوں پر ایک ذمہ داری کا کام سونپ کے بھیج دیا، اور انہوں نے کام انجام بھی دیا۔ ذرا ہم لوگ اپنے آپ سے سوال کریں، یہ شاہد باقری 35 سال سے ہر سال محرم کر رہا ہے، ہر سال سے مجلسیں سن رہے ہیں، ہر سال درس میں بیٹھتے ہیں، ہر سال کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں، مگر یہ جو امام کی سیرت تھی کہ غلاموں کو تربیت کر کے، تو صرف غلام امام سے سیکھ کے وہیں پہ رک نہیں گئے، اگلا کام یہ دیا امام نے کہ تم جاؤ آنے والے زمانے کے لیے ہمارے چاہنے والوں کو آمادہ کرو۔ اگر ہم مجلسوں سے، کلاسوں سے، لوگ اچھے لوگوں کی دوستی کی بنیاد پر اگر اچھے بنے ہیں تو صرف رکنا نہیں ہے، اس کے بعد کا قدم یہ ہے کہ ہم لوگوں کو پھر اس اچھائی کی طرف لے کر آئیں۔ جیسے مثال کے طور پر اگر ہم ابھی 10 لوگ مقبرے میں اچھے ہیں، مثال دے رہے ہیں، اللہ کرے کہ بہت سے لوگ اچھے ہوں، تو اگر ہم ہر آدمی ایک آدمی 5 لوگوں پہ کام کرے گا تو یہی 10 لوگوں کا نتیجہ 50 لوگوں میں تبدیل ہو جائے گا۔ پھر آپ اگر 10 سال کے بعد کوئی ایک تحریک شروع بھی کریں گے نا، تو کل یعنی آج آپ 10 لوگ تھے، یہی 50 لوگ آپ کے ساتھی ہوں گے۔ کب ہوگا؟ جب ہم کچھ کام کریں آگے جا کر، پہلے ایسے لوگوں کی تربیت کریں، ایسے لوگوں کو جوڑیں۔ اب ہم اپنے آپ سے سوال کریں، کیا ہم اتنا آمادہ نہیں ہو سکے کہ ہم کسی کو اپنی طرف یا اہل بیت اطہار کی صحیح باتوں کی طرف متوجہ کرا سکیں، یا انہیں ان کی طرف جذب کرا سکیں، اور پھر ان کے اندر وہ ولولہ، وہ شوق، وہ جذبہ ان کے اندر ڈال دیں کہ وہ جہاں بھی رہیں ایک تحریک کے قائل ہو جائیں۔ آپ دیکھیے گا کچھ لوگ ایسے آپ کے گھر میں، سماج میں ایسے ملیں گے کہ وہ اپنے اوپر اتنا کام کیے رہتے ہیں کہ وہ کہیں پہ بھی چلے جائیں، جگہ کی وجہ سے ان کی وہ جو
صلاحیت ہے، جو کام ہے وہ رکتی نہیں. جیسے کچھ لوگ ایسے ملیں گے آپ کو کہ کہیں نہ کہیں انجمن میں سبیل لگانے کا کام وہ بچپنے سے کرتے ہیں. اب اگر وہ دلی چلے جائیں گے تب بھی وہ وہاں پہ کوئی نہ کوئی جگاڑ اور سارے راستے تلاش کریں گے. پھر پتہ چلا وہاں پہ بھی سبیل کا ایک بڑا حصہ بن گیا. کب ہوا؟ جب وہ شروع سے تربیت والا کام، اس کی ساری چیزیں اس کے لیے مہیا تھیں تو اس نے یہ کام کیا. اب ہم اپنے آپ سے، ہم آپ سب الحمدللہ کافی عرصے سے آپ اچھی چیزوں سے جڑے ہوئے تھے. اب اگلا سوال یہ ہے کہ کیا ہم جوڑنے میں کتنے کامیاب ہو پا رہے ہیں یا نہیں. پھر ہمیں کن لوگوں کو جوڑنا ہے، جوڑ پائیں گے نہیں جوڑ پائیں گے. اچھا پھر ایک سوال، اگر یہ کام جیسے مثال کے طور پر ہم سے اگر کوئی مسجد میں کہے، ہم مسجد میں رہتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم سے اگر کوئی آگے کہے مولانا ہم آپ سے آدھا گھنٹہ لینا چاہتے ہیں، کچھ اپنے مسائل پہ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، آپ سے جواب. ہم کہیں نہیں بھائی، ہم سے نماز کی ذمہ داری لی ہے، میں تمہارے سوالوں کا کوئی ٹھیکہ لے کے نہیں بیٹھا ہوں. بہت سے لوگ ایسے بول دیتے ہوں گے. اگر میں یہ کہوں تو ٹھیک ہے کہ مسجد میں میں نے نماز کی ذمہ داری لی ہے، کیا خدا یہ سوال نہیں کرے گا کہ ایک بندہ اپنی مشکلات کو لے کر آیا تھا، تم نے اپنی چیزوں کو پیش کر کے اس کو دھتکار دیا؟ کیا خدا ہم سے یہ سوال نہیں کرے گا کہ تم نے سیکھا مگر کسی کو سکھانے کی طرف بڑھے ہی نہیں؟ یا ہم سے بس اتنا ہی سوال ہوگا، اچھا تم مکتب اور مدرسہ اور کلاسوں میں اور مجلسوں میں جا کر اچھے ہو گئے، بس بس ویری گڈ، تم جنت میں پہنچ گئے، یہی اتنا ہی سوال رہے گا؟ اگلا سوال یہ ہوگا نا کہ تمہارے 4 دوست بگڑ گئے، تم نے ان کے لیے کیا کیا؟ جیسے کہ ایک عالم سے سوال ہوگا نا، ایک سرپرست سے سوال ہوگا کہ کیوں تمہاری قوم میں یہ اختلاف آیا؟ چھوڑ نہیں دیا جائے گا عالم کو. جہاں اسی خطبے میں محسوس ہوگا کہ امام نے جن چیزوں کی طرف اشارہ، عالم کو فری میں بیٹھے بیٹھے اتنی عزت ملی ہے، مگر وہ عزت کے مقابلے میں جو چیز اللہ چاہتا ہے نا اس میں سمجھوتا نہیں ہے، اس میں پھر وہ ڈائریکٹ جہنم ہے، وہ بچے گا ہی نہیں. اسی طرح ہم اپنے لیے سوچیں کب ہم بیدار ہوں گے. کبھی بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کسی بھی تحریک میں، کوئی بھی کام میں، کسی بھی موومنٹ میں ہر طرح کے دماغ کو جوڑنا کمال نہیں ہے. اس لیے کہ کسی کی سوچ ایک دم گری ہوئی ہے، وہ آپ کے کام کو بڑھنے ہی نہیں دے گا، وہ کرنے ہی نہیں دے گا. آپ سوچ رہے ہیں آسمان کی باتیں، وہ بیچارہ زمین میں کھائیں گے کہاں، بیٹھیں گے کیا، اسی میں اٹکا ہوا ہے. ہمیشہ کسی بھی موومنٹ اور تحریک کو چلانے کے لیے وہی 5 اچھے جو فکر والے لوگ ہیں، ایک فکر رکھنے والے، وہی کام کرتے ہیں. اب دیکھ لیجیے انجمن محمدی لے لیجیے، انجمن کوئی اور انجمن کو لے لیجیے، ہر انجمن میں ایک سیکریٹری، ایک نائب صدر، ایک صدر، یہی 5-6 لوگ ہیں جو ذمہ داریاں اٹھاتے ہیں. ان کے آرڈر پہ 100 لوگ چلتے رہتے ہیں. مین جہاں چیزیں پاس ہوتی ہیں یا جہاں ڈسکس ہوتا ہے وہ اصل وہی 5 لوگ. ایک انجمن کی مثال میں دے رہا ہوں. اسی طرح ہماری زندگی میں بھی اگر ہم ہی 5 لوگ، 6 لوگ، 10 لوگ اگر بن جاتے ہیں تو پھر یہی 5-10 لوگ پورے کانپور کے لیے پلان کر سکتے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. پھر یہ ایک سوال ہے، کیا اگر میں 2 سال یہاں رہوں، ایک بہت سے لوگ کہتے ہیں اسے تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے، طنز نہیں کر رہا ہوں، اس سے سمجھیے گا. ارے شاہد باقری 10 سال سے یہاں مکمل اشرا پڑھنے، پہلا اشرا 10 سال سے پڑھنے آ رہے ہیں. اچھا، اب ان کا گنیز بک میں نام آ جائے گا، 50 سال سے پڑھ رہے ہیں. اچھا، سوال یہ ہے آپ نے صرف وہاں اپنی گنتی بڑھوائی ہے یا اس سماج میں کچھ 50 سال میں کیا بھی ہے کہ نہیں؟ میں 50 سال کہیں جاؤں اور وہاں کے لوگوں سے میں قریب نہ ہو سکا، ان کے مسائل کو دور نہ کر سکا، ان کی مشکلات کے لیے راہ حل نہ دے سکا، تو پھر اس کا مطلب یہ کہ میری مجلسیں تو بڑھ گئی، گنیز بک میں نام آ جائے گا، مگر اس معاشرے کے لیے میں نے کیا. آپ کو وہ مولانا بہت ایسے ملیں گے جو مجلس پڑھ کے چلے گئے، نہ آپ کا رابطہ نہ ان سے رابطہ. کیا ایک مولانا، ایک ذاکر، ایک خطیب کا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ وہ اس جگہ پہ پہنچنے سے پہلے وہاں کے حالات کو پرکھے، ضرورت کیا ہے، کیا پڑھنا ہے، پھر بعد میں مل کے پوچھے جو میں نے بات کہی ہے، اگر وہ سوال کچھ رہ گیا آپ پوچھو، نہیں تو میرا نمبر لے لو، سال بھر رابطے میں رہنا. مشکل کہاں ہے
بس ایک اپنی ذمہ داری، بس مجلس پڑھا، کام ہو گیا، چلے. وہی سوال ہم سے، آپ سے، سب سے ہوگا کہ تم اچھے ہو گئے. اور یہ بھی ہے کہ ہم لوگ ہار مان چکے ہیں کن چیزوں میں، ارے کچھ نہیں ہو سکتا، سب خراب ہو گئے ہیں. ایسا نہیں ہے. آپ اپنے فیلڈ میں جب آپ سامان نہیں بیچ پاتے ہیں نا، ہر طرح کے ٹرک نکالتے ہیں آپ. میں کبھی دکانوں پہ جاتا ہوں تو میں اس کے بیچنے کے انداز پہ غور و فکر، کتنے اچھے طریقے. جیسے میں کبھی گیا، سامان پسند آ رہا ہے، اٹھایا، ہماری وائف نے یا کسی نے بھی اٹھایا، ارے بہنا لے لیجئے، نہیں ابھی نہیں، ہم کل لے لیں گے. ارے بات نہیں ہے، آپ مسجد کے پاس تو رہتی ہیں، پیسہ 2 دن بعد آ کے دے دیجیے گا. دیکھیے اپنے سامان کو کیسے نکال رہا، کتنا اچھا انداز. وہی چیز کیا ہم اپنے ایک بہگے ہوئے دوست کے لیے کام نہیں کر سکتے؟ یا ہم کیوں ہار مان گئے ہیں کہ اس پہ کام نہیں ہو سکتا؟ ہمیں کیسے اس کے ساتھ کام کرنا ہے، یہ ہمیں طریقہ آنا چاہیے. یہ چوتھے امام کی سیرت. ایسے بہت سی چیزیں ہیں، اس میں انسان غور و فکر کرے، نتیجہ ضرور ملے گا. تھوڑا سا میں ذمہ داری بڑھا رہا ہوں، آپ ایسے بھی ذمہ دار ہیں، مگر اگلا قدم اور اٹھائیں گے تو آپ کو اور تاریخ یاد کریں گے. اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے، کبھی بھی جن لوگوں نے ذمہ داریوں سے اپنے دامن کو بچایا، ان کو تاریخ نے یاد ہی نہیں کیا. ان کو تاریخ نے یاد ہی نہیں کیا. اب تاریخ کا نام ہے محمد حنفیہ، ایک نام ہے نا، مگر جو مسلم ابن عقیل کا کردار ہے وہ محمد حنفیہ کا نہیں ہے. آپ پڑھ لیجیے تاریخ، بہت فرق ہے. محمد حنفیہ بھائی ہیں، امام حسین کربلا سے جا رہے ہیں نا. بہت سے لوگوں کے نظریات محمد حنفیہ کے حوالے سے بہت اچھے نہیں ہیں علماء کے. اس لیے کہ جب امام وقت نکل رہا ہے، اس وقت اس کا ساتھ دینا سب پہ واجب تھا. وہ تو امام نے عزت رکھ لی کہ ٹھیک ہے تم مدینے میں. محمد حنفیہ نے بہت اچھا مشورہ امام کو نہیں دیا تھا، انہی کے جملے ہیں، مولا آپ یمن چلے جائیے، وہاں اپنے چاہنے والے بہت ہیں، سیفٹی ملے گی. مقصد امام حسین، وہ جس نظر سے امام دیکھ رہے تھے وہ نظر محمد حنفیہ کی نہیں تھی. بات یہ نہیں ہے کہ امام کے بیٹے تھے، امام کے بھائی تھے، یہ مسئلہ نہیں ہے. ہر آدمی کے دیکھنے کا طریقہ الگ ہے. پھر امام نے عزت یہ رکھی کہ ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں مدینے میں، میری نیابت میں مسائل کو دیکھتے ہوئے نہیں. امام نے عزت بڑھا دی ہے. یہ امام کا کردار ہے کہ محمد حنفیہ کو بہت بڑی ذمہ داری مدینے میں رہنے کی بنیاد پر دے. کلیئر ہے یہاں تک؟ اب ہم خطبہ مینا کی طرف آ رہے ہیں. آج بہت تیزی سے کچھ چیزوں کو ذکر کرنا ہے. 2 لوگ ایڈمٹ کے لیے یہاں پہ میں نکل گیا. اس کے پہلے جو خطبہ مینا میں گفتگو ہوئی تھی وہ 4 لیٹر تھے، اور 4 لیٹر کے ساتھ ساتھ کیسے حکم دیے گئے، اور امام نے وہ اصحاب کو، صحابیوں کو، تابعین کو جمع کیا. اور اس کے بعد امام نے سب سے پہلا جو کہا کہ اس طاغی نے جو ہمارے بارے میں کہا سنا، تم دیکھ بھی رہے، جان لو. اور اس کے بعد امام نے کچھ چیزوں کو ذکر کیا. اب سمجھ لیجیے 58 ہجری ہے، اور اس میں امام اب اپنے بابا، سارا سوال، سارا جو حربہ استعمال کیا جا رہا ہے وہ علی کی ولایت، علی کے القاب، علی کے جو نام ہیں، ان کا کردار ہے، ان کی محبت ہے، اس پہ اٹیک ہو رہا ہے. اس لیے اب امام حسین نے یہاں صحابیوں کے درمیان اب پہلی شروعات جو کر رہے ہیں حمد الہی کے بعد، پہلے اس ملعون کے حوالے سے گفتگو کی اور تھوڑی سی گفتگو کی، اس لیے کہ مدعا یہ نہیں تھا کہ اسی کے پیچھے وقت لگایا جائے. جو اچھے لوگ تھے ان کو صحیح میسج دینا تھا. اس لیے اب امام جب اس طرف آئے ہیں تو فوراً 17 صفت اپنے بابا کی بتاتے ہیں، اور وہ 17 صفت متوجہ کراتے ہیں. جیسے ہوتا ہے نا کہ بچے کو بیٹا پڑھو، اول توحید، دوسرے عدل، تیسرے نبوت. سیم یہی کام حج میں امام 58 ہجری میں صحابی اور تابعین کو سکھا رہے ہیں کہ تم بھول چکے ہو. یہ بند ہو گیا، پھر سے کنیکٹ ہو. Recording in progress.
امام نے جیسے بچوں کو سبق پڑھایا جاتا ہے کہ جیسے آدمی بھول جاتا ہے نا، پھر سے الف ب ت ث یہ پڑھو، ویسے ہی امام نے صحابی، بڑے بڑے صحابی ہیں، ان کو اب یہ سبق شروع کیا کہ دیکھو میرے بابا پہ اتنے الزامات ہیں، اب میں یہاں پر اپنے بابا کی کچھ صفات کو ذکر کر رہا ہوں۔ اور اس کے بعد امام کے فقرے کچھ اس طرح سے، امام کے فقرے، امام کہتے ہیں قال، یہ 17 چیزیں جو ہیں، قال امام نے کہا انشدکم اللہ، تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں۔ یہ 17 مرتبہ، بلکہ 20 مرتبہ اور بھی تعداد ملائی جائے تو 20 مرتبہ امام نے کہا، امام نے کہا تمہیں خدا کی قسم ہے، خدا را۔ ہر فضیلت سے پہلے یہ واسطہ دیتے ہیں اور اینڈ میں قبول کرواتے ہیں، اور وہ سب کے سب قبول کرتے ہیں کہ ہاں ہم خدا کو گواہ بناتے ہیں، آپ جو کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں۔ اس لیے کہ پہلے حصے میں امام نے کیا کہا کہ اگر میں سچ کہہ رہا ہوں تو تم سچ کہنا، اگر میں اپنے بابا کی باتوں کو جھوٹ اگر کہہ رہا ہوں تو تم کہہ دینا کہ یہ بات غلط ہے، مگر ہر چیز پہ گواہی دینا۔ یعنی امام بار بار اقرار کروا رہے ہیں۔ پہلی فضیلت، اب وہ تیزی سے میں فضیلت کو ذکر کر رہا ہوں، امام نے کہا کہ میرے بابا کی فضیلت یہ ہے کہ جہاں سب کو رسول خدا نے سب کا بھائی بنایا تھا، اس وقت میرے بابا کو اپنا بھائی بنایا تھا۔ یہ پہلی فضیلت، جسے آپ آئے اخوت کہہ دیں، یا جو روایت بھائی علی کو بھائی کہا۔ اس کے بعد دوسرا، وہ میں ترجمہ بہت وقت جائے گا، مگر اصل لب لباب یہی ہے۔ دوسرا، پھر قسم دیتے ہیں تمہیں میں گواہ بناتا ہوں، تمہیں میں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں، کیا تم نہیں جانتے ہو کہ رسول خدا نے مسجد بناتے وقت جب اپنے گھر کو خریدا تو مسجد کے کنارے ان کا گھر رہا، اور امام نے فرمایا اس میں 10 حجرے بنوائے، اس میں سے 9 حجرے اپنے لیے اور ایک جو بیچ کا راستہ تھا، وہ میرے بیچ کا جو حجرہ تھا، کمرہ تھا، وہ میرے بابا کے لیے مخصوص کیا گیا۔ وہ آپ جانتے ہی ہیں کہ مسجد میں جو گھر بنائے گئے تھے اس میں اہل بیت اطہار کے لیے خاص ایک گھر۔ پھر ان لوگوں سے، پھر اسی میں یہ ہے کہ سب کے دروازے بند تھے مگر ہمارے گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد اب یہ ایک ہے، تھوڑا سا بہت احتیاط سے اس کا ترجمہ اگر ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ رسول خدا نے سب کو منع کر دیا تھا، اس لیے کہ یہاں ایک بحث ہے کہ اہل بیت اطہار کو نجاست جب آ ہی نہیں سکتی، اسی بیس پہ ان کا دروازہ مسجد کی طرف کھلا ہوا تھا، اور عام صحابی نجس ہو سکتے تھے، اس لیے ان کو یہ فضیلت دی ہی نہیں گئی۔ یہ تیسری فضیلت تھی۔ اس کے بعد امام نے کہا کیا تم نہیں جانتے ہو کہ بہت کوشش کی دوسرے خلیفہ نے کہ اس کے بھی دروازے کو مسجد میں کھول دیا جائے، مگر ایسا ہوا نہیں۔ یہ صرف، اور وہ بار بار سب گواہی دے رہے ہیں۔ پھر امام نے فرمایا کیا تم اس بات کی گواہی نہیں دیتے ہو، کیا تمہیں اللہ کی قسم ہے، کیا تم یہ نہیں جانتے ہو کہ غدیر کے دن کس کی ولایت کو رسول خدا نے پیش کیا تھا، اور جس میں کہا تھا کہ ہر حاضر پہ واجب ہے کہ وہ غائب تک اس کا پیغام پہنچائے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کیا تم نہیں جانتے ہو کہ یہ حدیث کس کے لیے آئی، یا علی انت بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، یہ کس کے لیے ہے؟ یہ میرے بابا کے لیے۔ پھر اس کے بعد امام نے فرمایا کیا تمہیں اللہ کی قسم ہے، کیا تم نہیں جانتے ہو کہ نصارى نجران نے جب کہا تھا کہ آپ اپنے بیٹوں کو اور ہم اپنے بیٹوں کو، تو اس وقت کیا میرے بابا اس میں نہیں گئے تھے؟ اور اپنی بھی فضیلت، کیا بیٹے بن کر ہم نہیں گئے تھے؟ اور اس کے بعد 8ویں فضیلت امام نے فرمائی میں تمہیں قسم دیتا ہوں کہ یہ بتاؤ کہ جب جنگ خیبر میں، یوم خیبر میں جو علم دیا گیا تھا تو کس کے لیے کہا گیا تھا کہ میں اسے دوں گا جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا؟ صرف اتنی ہی صفت نہیں، بلکہ اسے خدا دوست رکھتا ہوگا، وہ خدا کو دوست رکھتا ہوگا،
وہ خدا کو دوست رکھتا ہوگا۔ یہ کس کے لیے؟ سب نے کہا آپ جو کہہ رہے ہیں ہاں یہ صحیح ہے اور ہم خدا کو گواہ بناتے ہیں کہ آپ کی بات سچ ہے۔ اس کے بعد یہ 8 صفت ہو گئی۔ اب اس میں کچھ پہلو پہ تھوڑا سا میں تھوڑی سی بحث کرنا چاہتا ہوں، اس پہ بحث سے مطلب گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ فارسی میں بحث اور اردو میں بحث مطلب وہ جھگڑا کا معنی ہو جائے گا پورا۔ ایک یہ ہے کہ سارے علماء متدین جو صحابیوں میں تھے انہیں رسول خدا نے جمع کیا۔ ہمارے اور اہل سنت کے درمیان مسئلہ کیا ہے؟ غدیر کی اختلاف ہے؟ نہیں۔ کس مسئلے میں اختلاف ہے؟ ولایت میں اختلاف ہے؟ نہیں۔ صرف ایک سیدھا سا فارمولہ ہے، وہ فارمولہ یہ ہے کہ آپ اگر صحابیوں کے عادل ہونے کے کانسیپٹ کو مان لیجئے، مسئلہ حل ہے۔ اس لیے کہ انہوں نے اس آیت کو پیش کیا جس آیت میں یہ ہے کہ اللہ مومنین سے راضی ہو گیا جن لوگوں نے تحت شجرہ اس درخت کے نیچے بیعت کی تھی۔ اب اس اعتبار سے وہ کہتے ہیں جو بھی صحابی ہے وہ عادل ہے، وہ چاہے اگر وہ غلط بھی کرے تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی بیچ کا راستہ خطأ اجتہادی یا اس کے لیے رضی اللہ اس طرح کے کانسیپٹ کو لایا جائے، اس لیے کہ وہ صحابی رسول ہیں۔ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ ان کو علی سے نفرت نہیں ہے، مگر صرف یہ ہے کہ بھائی آپ انہیں غلط نہ کہیے۔ اب ہم کیسے انہیں غلط نہ کہیں؟ ایک ہوتا ہے نا کہ بھائی بڑوں کا آپ مثلا قصور، وہ بڑے ہیں ان کو آپ، یہ بڑا ہونا نہیں، بڑا کردار سے انسان ہوگا یا اپنے وہ ایج کے اعتبار سے یا پیسے کے اعتبار سے نہیں، غلط کو غلط کہنا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا، اب اسی کا نتیجہ کیا ہوا؟ دلیل لوگوں نے کیا دیا؟ دلیل یہ دیا کہ 10 محرم کو امام حسین ایک صحابی یا ان کے ساتھ 2 4 5 10 لوگ اور ادھر 30,000 کا لشکر جو صحابی ہیں یا تابعین ہیں۔ اب بتاؤ 30,000 غلط ہوں گے یا ایک غلط ہوگا؟ یہ لوگوں نے دلیل دی ہے صرف کس مسئلے پہ کہ صحابی عادل ہے۔ اب یہاں پہ تھوڑا سا ایک تنزیہ معاملہ ہے۔ صحابی کی تعریف ان کے ہاں بڑی کتابوں میں ہے کہ من رأى رسول اللہ، جو رسول کو دیکھے وہ صحابی ہے۔ ان کے ہاں صحابی کی تعریف یہ ہے کہ جو رسول کو دیکھے وہ صحابی ہے، مگر ہمارے ہاں یہ ہے من لقى رسول اللہ، جو رسول سے ملاقات۔ اب ملاقات میں آنکھ والی ضروری نہیں ہے، دل ملے اور اس کی موت ایمان پر آئے، اسے صحابی کہتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے ہاں اویس قرنی نے رسول کو دیکھا نہیں مگر صحابی رسول ہے۔ ان کے ہاں صحابی وہی ہے جو آنکھوں سے دیکھے۔ اب اس تعریف کا سب سے بڑا نقصان کیا ہوا؟ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جنگ بدر میں جتنے بھی کافر رسول کو دیکھ رہے تھے وہ صحابی ہوئے کہ نہیں؟ ان کی تعریف کے اعتبار سے صحابی ہوئے۔ اس کے پیچھے بھی امیر ہے کہ یہ بات انشاءاللہ پھر عرض کریں گے کبھی۔ ان لوگوں نے معیار کیا بنایا؟ اتنی بڑی تعداد ایک طرف ہے اور حسین ابن علی اور 2 4 لوگ، تو کون اچھا ہوگا؟ اسی لیے کربلا میں اس طرف ان کا نظریہ حاوی رہا۔ اگر یہ دلیل بنا رہے ہیں تو پھر سوال یہ ہے کہ تم اگر یہ بتا رہے ہو کہ زیادہ جس طرف لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ معتبر ہیں، تو پھر جنگ بدر میں رسول سب سے کمزور ہو گئے، اس لیے کہ ادھر کافروں کا لشکر 1000 کی تعداد ہے، 3 برابر ہے، تو وہ اچھے ہو گئے۔ اس کا مطلب ان لوگوں کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارے نزدیک سب سے معتبر وہی ہوگا، وہی مکرم ہوگا جو متقی ہے، مگر ان لوگوں نے کسے معیار بنایا؟ جدھر تعداد زیادہ ہو وہ زیادہ اہم ہے۔ اب یہاں یہی صرف بڑا مسئلہ ہے، اگر یہ مسئلہ حل ہو جائے تو ہمارے ان کے اختلافات ختم ہیں، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم ظالم کو اچھا کہہ دیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم ظالم کو اچھا کہہ دیں۔ اور آپ غور و فکر کریں، آپ دیکھیں کہ اس طرح کے بہت سے معاملات ان لوگوں کے یہاں موجود ہیں۔ دوسری بات جو بہت اہم ہے، رسول کے ساتھ بیٹھنے سے کوئی معجزاتی طور پر اچھا نہیں ہو سکتا۔ ضروری نہیں ہے کہ کوئی رسول کے ساتھ بیٹھا رہے تو ارے رسول کے ساتھ تھے اس لیے اچھے ہو جائے نا۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کا جو رسول کے ساتھ رہے مگر ذرہ برابر اچھے نہ بن سکے۔
اب یہاں پہ تھوڑا سا ایک اور اہم بحث ہے، وہ یہ ہے کہ جب بھی انسان اگر غور و فکر کرے تو اس 17 صفت میں نے ابھی 8 بتائی اور ابھی 9 بتائیں گے. اس میں ایک چیز، اب امام یہاں کیا کر رہے ہیں، شیعوں کا عقیدہ پیش کر رہے ہیں کہ دیکھو علی کی ولایت کو کیسے اپنے دماغ میں بساؤ، اور ہر آدمی کو احساس کرا رہے ہیں. اب یہاں خود ایک موضوع ہے کہ شیعہ 5 قسم کے ہوتے ہیں، جس میں سے ٹھیک ٹھاک لوگ صرف نام کے ہیں، کام کے نہیں. شیعہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر محبت کرنے والا امام حسین سے وہ شیعہ ہے، اس لیے کہ کربلا کے بعد شیعوں میں بھی نظریات کچھ اس طرح سے آئے. شیعوں کے اندر یہ نظریہ ہو گیا کہ جو انسان، جو امام تلوار اٹھائے گا وہی امام ہے، ورنہ نہیں. اس لیے چوتھے امام کی امامت پہ لوگوں نے شک کیا، گروپ بنے، بہت سے لوگوں کے نظریات بدل گئے تھے. یہاں تک اب دیکھیے اسماعیلی لوگ 6 امام تک آ کے کہتے ہیں یہ میرے امام ہیں، 7ویں پہ عقیدہ ختم ہو گیا. اسی طرح دوسرے امام کو مانا، تیسرے امام کو مانا، مگر تیسرے امام کے بعد کہتے ہیں کہ جو تلوار اٹھائے گا وہی امام ہے. اسی لیے قیام مدینہ میں، قیام مختار میں، قیام توابین میں چوتھے امام کا جب رول نہیں دیکھا تو انہیں امام نہیں مانا. تو شیعہ کئی طرح کے، اور ضروری نہیں ہے کہ ہر محبت کرنے والا وہ شیعہ ہوگا. محبت کرنا ایک الگ، آپ جناب علی اصغر کے مصائب پڑھ دیجئے، ہندو بھی روتا وہ نظر آئے گا تو ہم کہتے ہیں شیعہ ہے. وہ نہیں ہو سکتا. اب جو بہت اہم ہے کہ اب قیامت توابین وغیرہ میرا موضوع نہیں ہے، اس پہ کبھی پڑھیے اور کبھی موقع ملے تو اسے عرض کریں گے. بس قیامت توابین کو اگر سمجھنا ہے اتنا ہی ایک جملے میں کافی ہے کہ جب وقت پہ نصرت پہ آواز، یعنی امام کے حل من ناصر ینصرنا پہ جب آواز دینی تھی تو یہ کھڑے نہیں ہوئے، اور جب کھڑے ہوئے تو ان کی شہادت کا فائدہ نہیں. اسی لیے اگر ہم وقت پہ جہاں کھڑے ہونا ہے وہاں چپ رہ جائیں اور اس کام کو 2 سال کے بعد شروع کریں تو وہ فائدہ اس طرح سے نہیں پہنچائے گا جس طرح سے اس وقت کھڑے ہونا جب ضروری تھا اس وقت. مثال کے طور پر اب اس زمانے کے ظالم کی بات ہے، اب اس پہ ہم 4 سال جب اس کی حکومت چلی جائے بولے تو کیا فائدہ رہے گا. جس وقت ہمیں اپنا کردار نبھانا تھا اس زمانے میں ہم نے خاموشی اختیار کی، اور اس کے بعد ہم بعد میں بہت اچھے بننا چاہ رہے ہیں کہ ارے بہت اچھا ہے یہ حکومت ایسی تھی. نہیں، کردار اس وقت طے ہوگا کہ اس زمانے میں ہم نے کیا کیا. اب یہاں ایک تاریخی نقطہ ہے جس کو بہت اہم سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب مسلم بن عقیل کوفے میں پہنچے تھے تو ان کے ہاتھوں پہ 9 سے 11 دن کے بعد مسلم جب پہنچے تھے تو کافی بڑی تعداد نے بیعت کی. مگر یہی کوفے کے لوگ جب ان لوگوں نے دیکھا کہ ایک آدمی 30,000 کے لشکر کے ساتھ کوفے میں آ رہا ہے، اور لوگ پہلے سے امید میں تھے کہ امام حسین آنے والے ہیں، اس لیے کہ ان کی امید یہی تھی کہ امام آنے والے ہیں. مسلم نے خط لکھا ہوگا امام آئیں گے. اب سنے ہوا کیا، جیسے ہی وہ عبید اللہ بن زیاد جب پہنچا ہے تو اس نے بھی کیا طریقہ نکالا، سمجھنے کی تھوڑی سی ضرورت ہے کہ اس نے طریقہ کیا نکالا. وہ شبیہ امام حسین بن کر آیا تھا، لباس میں، امامہ میں، سواری میں، ہر چیز وہ لے کر آیا تھا کہ جس کو دور سے لوگ دیکھ کر یقین کر لیں کہ یہ امام حسین. اور وہ پھر جیسے ہی پہنچا کوفے میں تو کچھ لوگوں نے کہا، ارے نزدیک سے جب دیکھا تو کہا، ارے یہ تو ابن زیاد ہے، مر جانا ہے. کہا جب یہ، تو لوگوں نے پتھروں کی بارش کی. مگر معلوم ہے جب یہ سامنے سے لوگوں کے شیعوں یعنی چاہنے والے جو لوگ ہیں ان کے سامنے سے جب گزر رہا تھا تو لوگ اس کے حق میں دعا کر رہے تھے، ارے اللہ آپ کو سلامت رکھے، ارے خوش آمدید، آپ بہت اچھے ہیں. مگر یہ بھی بہت ہوشیار، جب لوگ اس سے بات کرنا چاہ رہے تھے یہ زبان نہیں کھول رہا تھا، جیسے ہی کھولے گا وہ پکڑا جائے گا.
مگر وہ آگے جب پہنچا وہاں لوگوں کو محسوس ہو گیا کہ ارے نہیں یہ تو ڈھانچے میں آیا ہے بس، تو پتھر کی بارش ہوئی۔ اب یہاں میں ایک چیز پیش کرنا چاہتا ہوں، ہر کالا کپڑا، ہر کاپی پیسٹ لگا رہے یہ اب بڑے مجتہد ہیں۔ ہو سکتا ہے اگر ایک ہندو اپنے مقصد، یا ایک عیسائی یا یہودی اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ایک بہت بڑی شبیداری کر دے تو ہم اس میں نہ چلے جائیں ارے بہت بڑی شبیداری ہو رہی ہے، دیکھنا پڑے گا اس کا مقصد کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، کہاں شروع کر رہا۔ ٹھیک ہے تو 4 سال بہت اچھے سے پیش آئے گا، آج جو ہر طرف ایک ٹائم کا گھر پہ کھانے کا پیسہ نہیں ہے اور 10 دن ہے نا دیکھ پہ دیکھ چڑھ رہی ہے، تو سوچئے کہاں سے فنڈنگ ہو رہی ہے۔ وہ آج اگر کوئی فنڈنگ کر رہا ہے، ابھی بیچ میں ایک چلا تھا معاملہ 18,000 روپیہ میں پورے ایران عراق کی زیارت، کتنے لوگوں کے پیسے اس میں ڈوب بھی گئے، ہوا کیا، کہاں سے فنڈنگ ہے، کون لوگ کر رہے ہیں۔ اخباری اگر مجھ سے کہے کہ تم اپنا ایمان بیچ کے میرے ساتھ زیارت کرو تو میں زیارت کر لوں گا۔ کوئی مجھ سے کہے کہ مرجع کو گالی دو اور ہم سے اشعار سناؤ مرجع کو گالی دینے والا، تو ہم مطلب یہ اپنا ایمان بیچ دیں گے؟ یعنی سوچنے کا مقام ہے نا۔ ہر چیز کی ظاہری حیات اور شکل کو دیکھ کے اس کے فوراً سامنے جھکے گا نہیں۔ آج انہی میں سے ایک کام یہ ہو رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ممبر پہ امامہ اتار کے کہتے ہیں کہ میں اب وہ بات کر رہا ہوں جو ممبر کے تحفظ کی بات ہے، مگر میں امامہ اتار کے کر رہا ہوں، مگر انہیں بھی معلوم ہے کہ اگر قوم کو بیوقوف بنانا ہے تو امامے ہی کی شکل میں آنا پڑے گا۔ جب پہلے ہی دن سے وہ امامے کے مخالفین میں ہے تو پہن کیوں رہے ہو؟ اس لیے کہ اپنی بات میں وزن اس وقت بڑھے گا جب امامہ ہوگا۔ اب دیکھ لیجئے، گئے 15 دن زیارت کے لیے امامہ لے کے چلے آئے، 3 دن کی زیارت میں امامہ رکھوا کے، اور آج وہ پڑھ بھی رہے ہیں اور مخالفین مراجع بھی ہیں، مخالفین مراجع۔ اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا ہوا جب پہنچا تو پتھر، اس کے بعد جیسے ہی پتھر ہوا، اس کے بعد جیسے ہی یہ محل میں پہنچا تو ابھی تھکن اور وہ مار اور چوٹ لگی تھی، تو اس کو تھکن کے بجائے وہ حکم دیتا ہے، کیا حکم دیتا ہے کہ جاؤ سب کو اعلان کر دو کہ مسجد میں نماز بجماعت ہونے والی ہے، نماز بجماعت ہونے والی ہے۔ اور اس کے بعد لوگ مسجد میں آئے، عبید اللہ ابن زیاد بھی آیا، اس نے حمد الہی کی، ثناء پروردگار کیا۔ اس کے بعد کہتا ہے امیر المومنین یزید کو کہا، یزید نے مجھے اس شہر کے لیے بھیجا ہے، یزید نے مجھے یہاں کے لیے حکم دے کر بھیجا ہے، اور میرا کام یہ ہے کہ جو بھی ستم زدہ ہیں میں ان کے ساتھ عدل و انصاف سے کام کروں گا، اور جو خالی ہاتھ ہیں ان کو میں کچھ دوں گا، جو لوگ میری بات کو سنیں گے، میری باتوں پہ عمل کریں گے، میں ان کے ساتھ نیکی کروں گا، اور جو 2 دل رکھتے ہیں میری مخالفت کریں گے تو میں ان کی پرواہ نہیں کروں گا بلکہ ان کی سرکشی کو ختم کر دوں گا۔ اس کے بعد اس نے کہا کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں وہ اس لیے کہ میرا فرما بردار، میرا جو حاکم ہوگا ہے جو وہ مہربان ہے، اور میں تم لوگوں کے ساتھ مہربان رہنا چاہتا ہوں۔ یہ بات ہوئی، اور اس کے بعد کہتا ہے کہ اگر کسی نے میرے خلاف اگر کچھ بھی کیا تو اس کی گردن اڑا دوں۔ اس کے بعد ایک جملہ کہتا ہے، یہ متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، ایک جملہ کہتا ہے، اے لوگو دھوکہ نہ کھانا، ہرگز دھوکہ نہ کھانا۔ اگر کوئی کہے کہ حسین رسول کے فرزند ہیں، رسول زادے ہیں، تو ہرگز دھوکہ نہ کھانا، اس لیے کہ کسی قوم اور کسی کا صرف رسول سے رشتہ ہونا اس کو اچھا نہیں بناتا۔ اگر کوئی کہے کہ وہ فرزند کرار ہیں، یاد رہے قرآن میں تم نے نہیں پڑھا ہے تبت یدا ابی لہب وتب؟ لوگوں یہ بتاؤ کس کے ہاتھ ٹوٹے تھے؟ لوگوں نے کہا ابو لہب۔ ابو لہب کون تھا؟ رسول کے چچا۔ ارے یہ حسین وہی ہیں جن کے چچا کو قرآن نے لعنت پڑھی ہے، یہ دلیل لے رہا ہے، یہ حسین وہ ہیں۔ اب یہاں پہ پھر نتیجہ آپ کے ہاتھ میں، آج مراجع کرام کے خلاف لوگ جو قرآن کی دلیلیں لے کے آ رہے ہیں وہ سب
ابن زیاد والی روش میں چل رہے ہیں، اپنے مقصد کے تحت اس آیت کو پیش کر رہے ہیں. اس آیت کا جیسا ہے اس استعمال ابن زیاد کر رہا ہے. اس کے بعد کہتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو خود سے ہلاکت میں نہ ڈالو. حسین نے یزید سے مقابلہ کیا ہے، یقیناً انہوں نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا، اور شرائط سخت سے سختر ہوتے چلے جائیں گے. اور اس کے بعد عجیب جملہ کہتا ہے کہ اگر میں قرآن میں اس 2 آیت کے علاوہ کچھ بھی نہ پڑھتا تو میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میں اسی سے ثابت کروں کہ حسین کا قتل ضروری ہے. یعنی حسین ابن علی کے قتل پہ بھی یہی 2 آیت اس کے لیے کافی ہے. یہی 2 آیت کہتا ہے حسین ابن علی نے قیام کیا ہے، یہ قیام غلط ہے. اور اس کے بعد وہاں پر کیا ہوا؟ یہی لوگ وہاں خاموش نہیں رہے جو مسجد کوفہ میں تھے. لوگوں نے ہاشمی یعنی امام حسین اور خاندان رسول خدا کے خلاف نعرہ لگایا. یہ مسجد میں کھڑے ہوئے جو ابھی کچھ دن پہلے تک مسلم کے ہاتھوں پہ جن لوگوں نے بیعت کی تھی، نعرہ لگایا، اور بنی امیہ کو اس کا فائدہ ہوا، مضبوط ہوئے وہ. اس میں سے اس وقت ایک بوڑھا آدمی اٹھا، اس نے کہا تم کہہ رہے ہو کہ حسین قرآن کے مخالف ہیں، تم کہہ رہے ہو. اس کے بعد کہتے ہیں وہ بوڑھا انسان، وہ بوڑھا آدمی کہتا ہے یہ قرآن تمہارے ہاتھ میں، قرآن تم جو ہاتھ میں لیو یہ تمہارے ہاتھ میں قرآن کا ہونا حرام ہے، ہٹا دو. عبید اللہ نے پوچھا ہے کیوں؟ تو اس بوڑھے نے جواب دیا میں نے خود رسول خدا سے سنا ہے کہ جب بھی کوئی قرآن کو اپنے فائدے کے لیے تفسیر کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا وہ ولد الحیض ہے یا ولد الزنا ہے. اور اس کے بعد کہتے تو یقیناً ولد الزنا میں سے. اب یہ کہنا تھا پورا مجمع اس کے پکش میں، اور یہ کہہ رہے ہیں. عبید اللہ نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا اس کا نام میثم تمار ہے، اس کا نام میثم تمار ہے. ایک مرد، ایک بوڑھا انسان ہے جو خرما بیچتا ہے اور سادہ لباس پرانے کپڑوں کے ساتھ رہتا ہے. عبید اللہ نے کہا، تانا دیا، یہ جوم والا جو کپڑا، اب جو روایت کے فقرے ہیں وہ جوم والے کپڑے اب جو روئی ٹائپ کے کچھ ہوتے ہوں گے جس میں جوم وغیرہ نظر آئے. کہا ارے جوم والے کپڑے پہننے والے تم مسجد میں آئے ہو اور وہ بھی خلیفہ خدا یزید کے خلاف تم وہاں باتیں کر رہے ہو. اب یہ کہنا تھا میثم تمار، اس کے باوجود بھی خاموش نہیں ہوئے. میثم تمار نے کہا پہلی بات شاید میں بوڑھا تو ہوں لیکن میری شرافت اور شرافت یہ ہے، میری شرافت کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ میں نے رسول کو سمجھا ہے، درک کیا ہے، اور ابھی تک میں نے حق کے خلاف اپنی زبان کو چلایا نہیں. جو بولا ہے میں نے حق کے لیے بولا. اور دوسری بات تم کہہ رہے ہو کہ یہ جوم والا کپڑا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے، تمہارے لیے ہے. تیسری بات سن لو کہ تم نے کہا کہ خلیفہ خدا کے خلاف حسین نے قیام کیا ہے. اس کے بعد عجیب جملہ کہتے ہیں یہ کب سے ہو گیا ہے کہ شیطان اور جن کی پیدائش حرام طریقے سے ہوئی ہے وہ خلیفہ خدا ہو جائیں. یہ ابن زیاد نے تحمل نہیں کیا، برداشت نہیں کیا. اس نے قرآن جو اس کے ہاتھ میں تھا میثم کے منہ پہ مار دیا اور حکم دیا کہ اس میثم کی زبان کو. دیکھیے حالات، اکیلا، یہاں پہ کوئی سمرتھن کہیں روایت نہیں بتایا کہ میثم نے بولا تو لوگوں نے ہاں آپ اب بڑھیے آگے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، کچھ نہیں. اکیلا ایک علی والا ہزاروں ظالم کے بیچ میں خاموش نہیں رہ سکتا. میں آج کے بڑے بڑے لوگوں سے یہی شکوہ تو کر رہا ہوں، آپ ظالم کے خلاف کچھ بول نہیں سکتے تو سمرتھن نہ کیجیے. یہ سب سے بڑی ناانصافی ہے کہ آپ ظالم کے خلاف بولنے کے بجائے اس کا ساتھ دے رہے ہیں. یہ صحیح نہیں. نبی صفت اب تیزی سے وہ ختم کروں تاکہ بات ختم ہو جائے.
امام نے کہا کیا تم نہیں جانتے ہو کہ رسول نے سورہ براءت کی تبلیغ کے لیے کسے بھیجا؟ میرے بابا کو بھیجا۔ ان لوگوں نے گواہی دی ہاں ہم اللہ کو گواہ بناتے ہیں کہ یہ بات سچ ہے۔ امام نے فرمایا اس کے بعد کیا تم یہ نہیں جانتے ہو کہ رسول کا جب بھی کوئی کام اور کسی بھی سختی کے مرحلے میں یا سخت مسئلے میں پہنچتے تھے، کوئی بھی مشکل اور کوئی بھی حادثہ پیش آتا تھا تو سب سے پہلے کسے اس کی مدد کے لیے بلاتے تھے؟ کیا میرے بابا کو نہیں بلایا جاتا تھا؟ میرے بابا کو علی کے بھائی کے علاوہ کچھ نہیں کہا۔ سب نے کہا ہاں ہم خدا کو گواہ بناتے ہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد امام نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے ہو کہ جعفر اور زید کے بیچ میں جو قضاوت ہوئی تو اس وقت کیا رسول نے یہ نہیں کہا علی تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں؟ سب نے کہا ہاں۔ اس کے بعد امام نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے ہو کہ جب بھی کوئی تنہائی کا وقت ہوتا تھا یا جب رات میں اکیلے بیٹھا جاتا تھا تو اس وقت اس جلسے میں اس میٹنگ میں جب بھی علی سوال کرتے تھے رسول جواب دیتے تھے، اور جب علی چپ رہتے تھے تو رسول خود بخود باتیں کیا کرتے تھے علی سے۔ امام نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے ہو کہ رسول خدا نے حمزہ اور جعفر کے ہونے کے باوجود بھی شہزادی کونین یعنی میری والدہ کی شادی کے لیے میرے بابا کا انتخاب کیا؟ سب نے کہا ہاں یہ آپ جو کہہ رہے ہیں یہ صحیح ہے۔ اس کے بعد 14ویں صفت امام نے فرمائی کیا تم نہیں جانتے ہو کہ ہم یعنی رسول نے فرمایا کہ میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں اور عرب کے سردار میرے بابا یعنی علی ہیں۔ رسول نے فرمایا میرے بھائی علی ہیں اور جناب زہرا جنت کی عورتوں کی سردار وہ فاطمہ زہرا ہیں، اور سب نے کہا کہ ہاں آپ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ 15ویں صفت امام نے فرمائی کیا تم نہیں جانتے ہو کہ رسول خدا نے وصیت کی تھی کہ مجھے غسل اے علی تم دینا، جس میں خود جبریل بھی مدد کر رہے تھے اس غسل میں۔ لوگوں نے کہا آپ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے۔ اس کے بعد 16ویں صفت امام نے فرمائی کیا تم نہیں جانتے ہو کہ رسول نے اپنے آخری خطبے میں کہا تھا اے لوگو انی ترکت فیکم ثقلین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان سے متمسک رہنا، اگر متمسک نہیں رہو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ سب نے کہا آپ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے۔ اس کے بعد امام نے کہا کہ دیکھو جو میں نے تمہارے سامنے پیش کیا ہے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اس کو تم غور سے سنو، اور بار بار تاکید کیا ہے سنو سمجھو اور اسے لکھو، اور جا کر اپنے اچھے لوگوں کے درمیان اسے پیش بھی کرو، اس لیے کہ لوگوں کے درمیان جب یہ بات پہنچے گی تو حقیقت جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آ جائے گی۔ اس کے بعد امام نے فرمایا کیا یہ نہیں کہا ہے کہ جو بھی علی سے دشمنی کرے گا وہ میرا دشمن ہے، جو علی سے محبت کرے گا وہ میرا محب ہے، اور کیا نہیں فرمایا کہ میں اس سے ہوں وہ مجھ سے ہے، جس نے اس کی محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، جس نے اس سے بغض کیا اس نے مجھ سے بغض کیا، اور جس نے مجھ سے بغض کیا اس نے اللہ سے بغض کیا۔ سب نے کہا ہاں آپ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ یہ خطبے کا پہلا حصہ ختم ہوا۔ خطبے کا پہلا حصہ ایک درس کے طور پر امام نے پیش کیا کہ درس یاد کیا جائے کہ ہاں علی کو کیسے بلایا گیا ہے اور علی کو پھر سے سمجھا جائے اور مانا جائے۔ اب انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے جو خطبے کا مین حصہ ہے جو میں نے دیکھا وہ 3 حصے پہ گفتگو ابھی بچی ہے۔ 3 حصے یعنی 3 سنڈے ہم لوگ استعمال کریں گے تو بات واضح ہو جائے گی۔ اگلا سنڈے یعنی اگلی جو کلاس رہے گی وہ بہت اہم ہے، اس لیے کہ یہ تو ابھی مقدمہ امام نے بنایا ہے کہ یہ کیا ہوا، میرے بابا کی یہ فضیلت۔ اب یہ بتائیں گے کہ کیسا زمانہ ہو جاتا ہے تو علی جیسے لوگوں کو بلا دیا جاتا ہے۔ اب یہاں ہمارے لیے پیغام ہے، اب یہاں امام کا اصل خطاب لوگوں سے ہے، کہہ رہے ہیں صحابیوں سے، مگر کہہ رہے ہیں کہ اے لوگو ایھا الناس اعتبروا ایھا الناس، اے لوگو عبرت حاصل کرو۔ اب وہ اگلا انشاءاللہ
اگلے ہفتہ یا جب بھی ہوگا اس میں ہم لوگ ذکر کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔